اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جو عدل کے ساتھ قائم ہے، فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورت کی ابتدا میں نجران کے نصارہ سے خطاب تھا، جس میں توحید کا اثبات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا ابطال تھا۔ درمیان میں چند دوسرے مضامین کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر توحید کا مزید بیان ہے، کیونکہ توحید کی شہادت ہی ایمان کی اصل ہے، اور توحید ہی پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا دار و مدار ہے۔ اس آیت کا شان نزول، یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ علامہ بغوی نے کلبی کی روایت سے بیان کیا کہ شام کے یہودی علماء میں سے دو بڑے عالم مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ کی بستی کو دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ بستی تو اس بستی سے بہت مشابہ ہے جس کے لیے تورات میں پیش گوئی آئی ہے کہ اس میں آخری نبی قیام پذیر ہوں گے۔ پھر ان کو اطلاع ملی کہ بستی میں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ تمام صفات جو آپ کے بارے میں تورات میں مذکور تھیں آپ میں پا کر پہچان گئے، اور عرض کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کیا آپ احمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پوچھو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر سنائی تو اسی وقت وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجسام سے 4000 سال پہلے ارواح کو پیدا کیا۔ ارواح کی تخلیق سے 4000 سال پہلے رزق کو پیدا کیا، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جب وہ خود ہی تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین، نہ نیک نہ بد، اس نے خود ہی اپنے ایک ہونے کی شہادت دی اور فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے واحد و یکتا ہونے کی شہادت دیتا ہے، بس اس کی شہادت کافی ہے۔ وہ سب سے زیادہ سچا شاہد ہے، سب سے زیادہ سچی بات اسی کی ہے، وہ سب کا خالق ہے، تمام مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اور اسی کی محتاج ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے، الہ ہونے میں بھی وہ یکتا اور لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا کہ فرشتے اور اہل علم بھی شاہد ہیں، یعنی فرشتے ایماندار جن و انس اپنے دل سے مانتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادت کو ملا کر علماء کی فضیلت اور خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرنے والے ہیں۔ انہوں نے دلائل قطعیہ سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کی ذات و صفات اور اس کے معبود حقیقی ہونے کی معرفت حاصل کی۔ جو لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، کائنات میں تحقیق کرتے ہیں، حیوانات، نباتات، جمادات کے احوال جاننے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں، وہ سب اہل علم نہیں، البتہ ان میں سے اہل علم وہ ہیں جو مخلوق کے احوال سے خالق کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ خالق کے منکر ہیں وہ خواہ کیسے ہی بڑے بڑے تحقیقاتی کام کرتے ہوں، وہ اہل علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کہ اے نادانو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ اس آیت میں اللہ نے جن لوگوں کو جاہل کہا ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے فصاحت و بلاغت اور دوسرے علوم و فنون میں نہایت ممتاز تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اس آیت کی تلاوت فرمائی اور الحکیم تک پڑھ کر فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا رب، اے میرے پروردگار، میں بھی اس پر شاہد ہوں۔ حضرت اعمش کی روایت میں ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہے تو قیامت کے روز اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے نے ایک عہد کہا ہے اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اس لیے میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے بعد جو اختلاف کیا تو وہ آپس کی ضد سے کیا۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کا بھی ربط آیت یہ ہے، توحید کی شہادت کے بعد ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، کیونکہ اسلام کے معنی آپ کو خدائے وحدہ لا شریک کے سپرد کر دینے کے ہیں، اور مسلمان اس بندے کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو ہمتن اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہو اور اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ تمام انبیاء کرام کا یہی دین رہا ہے کہ ایک خدا کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ پس جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی اور حضرت مریم کی تصویروں کو پوجتے ہیں، یا جو لوگ درختوں، پتھروں، چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتے ہیں، ان کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں دین کا لفظ ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء میں مشترک ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین جاری فرمایا جس کی وصیت تم سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دین تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کے عبادت کے لائق نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار، روز قیامت اور اس میں حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی اور رسول اور ان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان لانا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کے دینے کا نام اسلام ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لائے ہوئے احکام میں ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان تھے اور ان کا لایا ہوا دین دین اسلام اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول تھا۔ اسی لیے
حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں فرما بردار یعنی مسلمان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری نسل میں بھی ایک فرما بردار گروہ پیدا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اسلام کا لفظ اس دین اور شریعت کے لیے خاص کیا گیا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک یہی دین اسلام کے نام سے باقی رہے گا۔ سابقہ کوئی شریعت اسلام کہلانے کی مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی دین مقبول اور اسلام کہلانے کا مستحق ہے جو قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس کے سوا نہ کوئی دین مقبول ہے اور نہ نجات کا ذریعہ، جیسا کہ ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کے بارے میں اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ تھا یا وہ اس کی حقانیت سے واقف نہ تھے، کیونکہ تورات و انجیل وغیرہ آسمانی کتاب کے ذریعے ان پر اسلام اور پیغمبر اسلام کی حقانیت پوری طرح واضح اور ظاہر کر دی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے حسد، عناد، ضد اور مال و عہدے کی محبت میں اسلام اور مسلمانوں سے اختلاف کرتے تھے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور توحید و اسلام کو نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکذیب کا بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور کتاب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے اس کو سخت عذاب دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔